والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار اور انگنت درود و سلام کے بعد سورہ بقرہ میں سے دو آیات مبارکہ اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بابرکت ارشادات گرامی کے کچھ حصے آپ احباب نے سماعت فرمائے۔ آج ہم ایک ایسے سیزن میں سے گزر رہے ہیں کہ جس سیزن میں اکثر و بیشتر علماء اور خطباء قرآن پاک کی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اسی سے ملتی جلتی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ محترم، جس طرح سال کے اندر ہمارے ہاں 4 موسموں میں سے ایک موسم جسے موسم بہار کہتے ہیں، اور اتفاق یہ کہ آج کل جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، مارچ اور فروری کے دن، یہ موسمی لحاظ سے بھی بہار کے موسم کے دن ہیں، اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ بہار کے دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کے لیے بھی بہار کا موسم ہمیں نصیب فرمایا، جسے ہم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کہتے ہیں۔ رمضان المبارک اور رمضان کے روزوں کی غرض و غایت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا رب العالمین کو اپنے خزانوں میں سے کچھ راشن بندی کا بندوبست کرنا تھا کہ سال کے اندر ایک مہینے میں اہل ایمان کے لیے کھانے پینے پر کچھ پابندیاں لگائی جائیں تاکہ راشن کی بچت ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔
بلکہ رب العالمین کے خزانوں کی تو یہ حالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں کی تعداد میں جو مخلوقات کی قسم ہیں، ہر قسم میں سے ہر مخلوق کا ہر فرد، ہر ممبر، ہر فرد اللہ کی بارگاہ میں یہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہونے کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنی اپنی ضروریات اور حاجات اس انداز سے پیش کریں کہ انسانوں میں سے ہر انسان اپنی حاجت، جنگلی درندوں میں سے ہر درندہ اپنی حاجت، چوپایوں میں سے ہر چوپایا اپنی اپنی حاجت، علی ھذا القیاس ہر کوئی اپنی اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بشارت بھی مل جائے کہ تیری حاجت اور تیری ضرورت میں نے پوری فرما دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اپنی تمام کی تمام مخلوقات میں سے ہر کسی فرد اور ہر کسی ممبر کی ضرورت پوری کرنے کے باوجود رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی پیدا نہیں ہوتی کہ ہوا اور فضا کے اندر اڑنے والا ایک پرندہ اپنی چونچ بھرے ہوئے سمندر میں ڈبوئے یا ایک سوئی سمندر کے اندر ڈبو کر باہر نکالیں تو جتنا پانی اس سوئی کے سوراخ میں یا سوئی کے ناکے پر یا سوئی کی سرے پر لگے یا اس جانور کے چونچ میں جتنا پانی آئے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے رب العالمین کو یہ مہینہ مقرر کرنے میں کوئی راشن بندی کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کی مصلحتیں کچھ اور ہیں۔ دوسری یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے جو مقام اور جو مرتبہ حضرت انسان کو عطا فرمایا، وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنی لاتعداد مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اگر کسی مخلوق کو عزت، شرف، بزرگی، اکرام، احترام اور فضیلت عطا فرمائی تو وہ حضرت انسان کی ذات گرامی جناب آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد۔ یہ انسان اللہ کو کتنا پیارا، اللہ رب العالمین کو یہ انسان اتنا پیارا کہ جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، تمام کی تمام مخلوقات جب انہیں بھوک کی طلب ہوتی، پانی کی طلب ہوتی ہے، تو وہ اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے چارے کے سامنے، کھانے کے سامنے، پانی کے سامنے اپنے سر کو نیچا کرتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا کر وہ کھانا، چارہ اور غلہ کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ لیکن انسان کو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ اسے ایسا جسم عطا فرمایا، جسم کی ترکیب ایسی بنائی کہ رب العالمین نے فرمایا اے انسان تو مجھے بڑا پیارا، اور میرے پیارے ہونے کا تجھے یہ اعزاز ہے کہ تجھے کھانے کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی گئی،
بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کے لقمے توڑ بسم اللہ پڑھ کر وہ کھانا اپنے منہ تک لے آ اور اپنا لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈال کر اپنی پیاس اور اپنی بھوک کو ختم کر لے۔ لیکن بھائیو، اتنا عزت اکرام اور احترام ملنے کے باوجود یہ انسان جب اپنے مقام کو بھول گیا اور اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ اس نے جھکنا شروع کیا، تو قرآن پاک کا وہ فرمان اس پر فٹ آیا جہاں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کے آگے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، میں نے انسان کو بہترین ترکیب کے ساتھ تقویم کے ساتھ پیدا کیا، مگر یہ اپنے غلط کاریوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے میری نظر میں اتنا گر گیا کہ اسفل السافلین کے اندر اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اتنا گر گیا میری نظروں سے کہ مجھے، اللہ اکبر، میرے بھائیوں یاد رکھیے، پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی معزز اور محترم ترین مخلوق ہے۔ دوسری بات یہ کہ رب العالمین کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی پسند کیا ہے۔ ایک پسند میری اور آپ کی، ایک پسند میرے اور آپ کے دوست و احباب کی، ایک پسند میرے اور آپ کے ماں باپ کی، ایک پسند میری اولاد کی، لیکن رب العالمین کی پسند انسان کے حوالے سے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا شرف نصیب فرمایا تو رب العالمین کی چاہت اور اللہ کی پسند یہ کہ میرا یہ بندہ دنیا کی زندگی اس طریقے سے گزارے جیسا کہ کسی عربی والے نے کہا کہ ولدت کا امک یبن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فاجہد بنفسک ان تکون اذا بقوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ بھائیو، عربی والے نے کہا کہ اے حضرت انسان، ولدت کا امک یبن آدم باکیا، اے آدم کے بیٹے، جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا، تو ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تو تیری کیفیت یہ تھی باکیاً کہ تو روتا تھا، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ لازمی پیدا ہونے کے بعد ایک دفعہ دو دفعہ ضرور روتا ہے۔ تو کہا کہ جب تو پیدا ہوا تو روتا تھا، والناس حولک یضحکون سرورا، اور تیرے عزیز و اقارب، تیرے رشتہ دار، تیرے ماں باپ، تیرے چاچے اور تیرے مامے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، بلکہ وہ والناس حولک یضحکون سرورا، وہ ہنستے تھے، ایک دوسرے کو خوشی پر مبارکبادیں دے رہے تھے، تیری پیدائش پر لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، تیری پیدائش پر لوگ تیرے والدین اور تیرے عزیز و اقارب کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش پر اس کے عزیز و اقارب ناراض نہیں ہوتے، بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ پیدا ہونے والا بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اے حضرت انسان، اب تو دنیا میں آ گیا، تجھے تیرا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا دیا گیا، اب تجھے کیا کرنا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ فرمایا فاجہد لنفسک ان تکون اذا بقوا، تو دنیا کے اندر اس طرح سے محنت کر، دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزار، تو دنیا کے اندر اپنے شب و روز اس طرح بسر کر، تو اس طرح کچھ قوانین اور ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزار، ایسے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ اور وہ اصول کیا ہیں؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کائنات کے اندر بہترین کتاب اللہ کی کتاب، وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین ہدایت وہ جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہی وہ اصول ہے جس اصول کے مطابق کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا فجہد لنفسک، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی ایسے اصولوں کے مطابق گزار، ایسے اصولوں کے مطابق اپنے دن اور رات بسر کر، تیری رات اور دن اس طرح سے گزریں ان تکون اذا بقوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا، کہ جب تو یہ اپنی عارضی اور فانی زندگی بسر کرنے کے بعد اللہ کے حکم پر اس دنیا کو خیر باد کہہ کر آخرت کا سفر شروع کرے، موت کی وادی کی طرف تجھے سفر کرنا پڑے، موت کی وادی میں جا رہا ہو، موت کے راستے پر چل رہا ہو، تو تیری کیفیت یہ ہو کہ تیرے عزیز و اقارب تیری جدائی میں تیرے نیک کارنامے یاد کر کر کے وہ تو رو رہے ہوں، اور تو ہنستا اور کھیلتا مسکراتے چہرے کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ رب العالمین کی منشا یہ، اور جب اس طرح سے بندہ دنیا سے جائے تو پھر اللہ کی طرف سے اسے یہ بشارت ملتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی روح، اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف واپس چل، جس رب نے تُونے دنیا میں بھیجا اس رب کی طرف واپس چل، اس حال میں کہ راضیتاً، تو اپنے رب پہ راضی، مرضیہ، تیرا رب تجھ پہ راضی اور تو اپنے رب پہ راضی ہو۔ اللہ کے راضی ہونے کی سمجھ تو بھائیو ہمیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی رحمت نصیب فرمائے، اپنی نعمتوں سے نوازے، لیکن بندہ اپنے رب پہ کیسے راضی ہوگا جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا۔ آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ بچہ ناراض ہو جائے نا تو والدہ اس کے سامنے ہزارہا قسم کی چیزیں لا کر رکھے گی، بیٹے یہ کھا لے، بیٹا کہتا ہے نہیں یہ کھا لے، نہیں یہ چیز لے لے، نہیں یہ پیسے لے لے، نہیں، جب تک بچے کو اس کی من پسند چیزیں نہ ملیں وہ بچہ کسی بھی نعمت اور کسی بھی چیز کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بندہ اپنے رب پہ کیسے راضی ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کو ایسی ایسی نعمتیں نصیب فرمائیں گے جن کے بارے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، لم رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطرت علی قلب بشر، وہ نعمتیں ایسی کہ دنیا کے اندر کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، ولا سمعت اذن، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، دیکھنا تو سننا تو درکنار، بلکہ ولا خطرت علی قلب بشر، کسی بشر کے وہم و گمان کے اندر دل کے کسی کونے اور گوشے میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں آ سکتا جو نعمتیں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دے کر اسے راضی کرے گا۔ اور جب یہ مقام اسے مل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ رب العالمین کی منشا یہ کہ بندہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو یہ ہنستا ہوا دنیا سے جائے، اور اس کے عزیز و اقارب اس کی جدائی کے اندر اس غم کی وجہ سے
رو رہے ہوں بھائیو، یہ مقام مجھے اور آپ کو کب ملے گا؟ جب ہم کچھ ضابطوں کو اپنائیں گے۔ لفظ ضابطہ جو ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے۔ ضابطہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے ضابطہ، ایک لفظ ہے رابطہ۔ ضابطہ اور رابطہ، ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ مزدور مزدوری کرتا ہے ایک پورا دن، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن وہ مزدوری کرتا ہے۔ اور ضابطہ کیا ہے کہ مالک جو ہے نا، اس مزدور کو 1000-1200 روپیہ جو اس کا یومیہ مزدوری طے ہوتی ہے نا، وہ اسے دے دیتا ہے۔ یہ ہے ضابطہ۔ 1 دن مزدوری کرے گا، 1000-1200 روپیہ لے لے گا۔ چند دن وہ اس گھر میں جب مزدوری کرتا ہے نا، تو مالک دیکھتا ہے کہ میرا یہ ہے نا مزدور پریشان بڑا ہے، پتہ نہیں اسے کون سی پریشانی ہے، کون سی تکلیف ہے، کون سا دکھ اسے پریشان کیا ہوئے ہے۔ وہ پوچھتا ہے، میرے بھائی مجھے یہ تو بتا تجھے کیا پریشانی ہے۔ پہلا تھا ضابطہ، اب ہے رابطہ۔ اس مزدور اور اس مالک کا آپس میں کیا بن گیا؟ ایک تعلق بن گیا، رابطہ بن گیا۔ اور جب رابطہ بن جاتا ہے، رابطہ قائم ہو جاتا ہے، تو مزدور کو تو اس نے دینی تھا 1 دن کا 1500 روپیہ 1200 روپیہ، لیکن جب رابطہ قائم ہو گیا تو پھر جب مزدور کہتا ہے نا، حضرت ہفتہ کے بعد 1 ہفتے کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے اسے گھر سے رخصت کر سکوں۔ اب چونکہ دونوں کے اندر رابطہ ہو گیا ہے، اور ہمیں اس بات کا مشاہدہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ مالک خوش ہو کر یا تو اس بیٹی کا پورا شادی کا خرچ اپنے ذمے لے لیتا ہے، یا جہیز کا خرچ لے لیتا ہے، یا مہمانوں کا کھانا اپنے ذمے لے لیتا ہے، یا اپنی گنجائش کے مطابق 5 10 20 30 ہزار روپیہ اس مزدور کی خدمت کر دیتا ہے۔ یہ خدمت کیوں ہوئی؟ ضابطہ اس نے پورا کیا تھا، اس کی مزدوری وہ لے گیا۔ اب جو رابطہ ہوا ہے نا، اس رابطے کا فائدہ اسے یہ ہوا کہ مالک اس پر مزدوری کرائے بغیر اتنا راضی ہوا کہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق اس کی مدد کر دی۔ اس کے ہاتھ جو تھے نا خالی واپس نہیں لوٹائے۔ میرے بھائیوں، ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہیں۔ یہ ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ ضابطہ۔ اور ان ضابطوں کے نتیجے میں جب رابطہ قائم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب رابطہ مالک کے ساتھ جڑ گیا تو پھر مالک کی طرف سے اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے، میرے بندے تو نے 1 نماز ادا کی ہے، دوسری نماز تک درمیان کے اندر یہ 2 4 5 10 گھنٹے کا وقفہ ہے نا، اس دوران تو اس سے جو کوتاہیاں ہو گئیں، میں اپنی رحمت کے ساتھ ان کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ نتیجہ ہے رابطے کا۔ ضابطے کو اس نے پورا کیا، ضابطے کے مطابق چلا، لیکن جب ضابطے کے بعد رابطہ قائم ہو گیا تو پھر اس رابطے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، میرے بندے تو نے میرے گھر کے اندر حلال کمائی کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو کر
میرے گھر کے 7 چکر لگائے، میرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق صفا اور مروہ کی سعی کی، تو نے میدان عرفات اور میدان منا میں، وادی منا میں، میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں حاضری دی۔ اب تیرا مقام کیا ہے؟ اب میرے ہاں تیرا مقام یہ، تو نے رابطہ کیا، مشقت اٹھائی، محنت کی، تو نے اپنے آپ کو امتحانات میں ڈالا۔ یہ سارے کا سارا یہ اس رابطے کے مختلف پہلو تھے۔ جب تو نے رابطے کے سارے پہلو ان کو پورا کر دیا تو پھر میری طرف سے تجھے یہ بشارت کہ اے میرے بندے، تو آج جب حج سے فارغ ہوا ہے نا تو تیری پوزیشن یہ بن گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کَأَنَّهُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ گویا آج ابھی وہ مادر شکم سے دنیا میں آیا۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے ضابطوں پر عمل کر کے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط بنانے والا بندہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو بالکل گناہوں سے، میل کچیل سے سفید کپڑے کی طرح وہ دھل کر دوبارہ اپنے گھر میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین کی منشا کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں آئے تو وہ مجھ پہ راضی ہو اور میں اس پہ راضی ہو جاؤں، اس کے لیے رب العالمین نے مختلف مواقع مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں دیے۔ کہیں اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، کہیں رب العالمین نے مجھے نماز کا حکم دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور مجھے اور آپ کو حج بیت اللہ کا حکم دیا، کہیں رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ کس قدر بابرکت کہ جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر آپ نے یہ بات بیان فرمائی قد اذلکم شہر عظیم قد اذلکم شہر مبارک۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، اے میرے صحابیوں، اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والوں، تم پر ایک ایسے مہینے نے اب سایہ کر دیا ہے، شہر عظیم، جو بڑی عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، جو بڑی برکتوں والا مہینہ، فیہ لیلۃ، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر جس کا مقام، مرتبہ اور جس کی شان، جس کی عظمت میرے ہاں مقرر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہار کا موسم ہے، اہل ایمان کے لیے یہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے۔ جس طرح بہار کے اندر ہر طرف چہل پہل اور رونق ہوتی ہے، اسی طرح رمضان شروع ہوتے ہی مومنوں کے دلوں، مومنوں کے چہروں پر رونق، ان کے دلوں کے اندر سرور اور ان کے دماغوں کے اندر اطمینان کی دولت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی عظمت یہ کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص اس مہینے کے اندر ایک نفل نیکی ادا کرے، ایک نیکی کرے، تو رسول اللہ نے فرمایا کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ۔ اس مہینے کے اندر نفلی صدقہ دینا، اس مہینے کے اندر نفلی نماز ادا کرنا،
اس مہینے کے اندر عمرہ ادا کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ باقی دنوں کے اندر، عام دنوں کے اندر وہ نفل پڑھے گا تو اسے نفل کا ثواب ملے گا، وہ نفل صدقہ کرے گا تو اسے نفل صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، جو بندہ اس مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کرے، کوئی فرض ادا کرے، اور بھائیوں جو لوگ صاحب نصاب ہیں نا، ان کے لیے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کانا کمن ادا فریضۃً، کانا کمن ادا 70 فریضۃً فیما سوا، اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرنا گویا عام دنوں کے اندر 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا عظمتوں والا مہینہ کہ آج میں اور آپ ایک نیکی کریں، کچھ نیکیاں ایسی جن کا ابھی نیکی کی نہیں، دل کے اندر نیت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اگر نیکی کر گزرا تو 10 نیکیوں کا ثواب، اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے 10 کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ نے فرمایا یہ تو تمام نیکیوں کا اجر اور ثواب، لیکن ایک نیکی ایسی جس کا اجر اور ثواب میں ناپ کر نہیں دوں گا، میں تول کر نہیں دوں گا، بلکہ فرمایا وہ عبادت ایسی ہے جس کا ثواب میں اپنے بندوں کو خود اپنے ہاتھوں کل قیامت کے دن جنت کی نعمتوں کی شکل میں عطا کروں گا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں جو اس عبادت کے ثواب کو ناپ سکے، تول سکے۔ اور بھائیو وہ عبادت یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کے اندر کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور اپنے رب کو راضی کر کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى